اسلام آباد کی مارگلا ایونیو پر کچھ دن پہلے ایک بہت ہی عجیب سا فن پارا نظر آیا۔ دو بڑے سنہرے ہاتھ تھے اور انہوں نے جیسے کوئی گولا سا پکڑا ہوا تھا۔ جی بالکل۔ اور یہ منظر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر ہر طرف چھا گیا، لیکن شاید اس طرح نہیں جیسے وہ بنانے والوں نے سوچا ہوگا۔ ہاں بالکل، وہ رد عمل شاید متوقع نہیں تھا۔ تو آج ہم اسی معاملے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر یہ تھا کیا؟ اس پر اتنا شور کیوں مچا؟ جی، اور اسلام آباد جیسا شہر جو اپنی وہ پلاننگ کے لیے مشہور ہے، وہاں عوامی جگہوں پر ایسے فن پارے لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اس پر کچھ اخباری رپورٹس اور تجزیے ہیں۔ بالکل، ان پر بات کرتے۔ آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہ یادگار جو تھی مارگلا ایونیو کے D12 چوک یعنی ایران ایونیو پر لگائی جا رہی تھی۔ جی، ایران ایونیو۔ تصور کریں، دو بہت بڑے ایسے چمکتے ہوئے سنہرے ہاتھ اور ہتھیلیوں میں دنیا کے نقشے جیسا ایک گولا سا۔ ہاں، کافی بڑا سائز تھا۔ ابھی تو وہ پوری طرح لگا بھی نہیں تھا میرے خیال سے۔ نہیں، بالکل ابھی کام چل ہی رہا تھا کہ ہر طرف وہ اسی کی بات شروع ہو گئی۔ بالکل، اور سوشل میڈیا پر جو رد عمل آیا نا، وہ تو تقریباً فوراً تھا اور بہت بہت شدید تھا۔ لوگوں میں ایک الجھن سی تھی، سوال اٹھ رہے تھے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، کیا پیغام ہے اس کا؟ جی، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا یہ کسی خاص نظریے کی بات ہے؟ سوال بہت تھے۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ کیا یہ دعا مانگ رہے ہیں یا کچھ اور؟ اس کے پیچھے ویژن کس کا تھا؟ اچھا، کچھ لوگوں نے تو وہ مذاق بھی اڑایا۔ فلم شعلے کا وہ مشہور ڈائلاگ ہے نا، یہ ہاتھ مجھ کو دے دے ٹھاکر، ہاں وہ بھی خوب چلا۔ وہ بھی اس پر لگا دیا۔ تو یہ صرف خوبصورتی یا بدصورتی کی بات نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے معنی اور مقصد پر ایک بڑی بحث چھڑ گئی۔ اور یہ عوامی تنقید اتنی تیزی سے پھیلی کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA انہیں فوراً کچھ کرنا پڑا۔ جی بالکل، فوراً حرکت میں آئے۔ پہلے تو سنا ہے کہ اس مجسمے کو ایک بڑے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ ہاں، وہ تصویریں بھی آئیں جیسے کسی راز پر پردہ ڈال رہے ہوں۔ بالکل۔ اور پھر چند ہی گھنٹوں میں اسے مکمل طور پر ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا۔ جی بالکل، آنا فانا یہ سب ہوا۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ مجسمہ وہ باہر سے منگوایا گیا تھا، شاید چین سے۔ اچھا، یہ بھی بات تھی؟ جی، تو یہیں پر معاملہ تھوڑا اور وہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ CDA کے جو ترجمان ہیں ان کی وضاحت آئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ جی اس مجسمے کے ڈیزائن کی کوئی باقاعدہ منظوری نہیں لی گئی تھی، اسے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے لگایا تھا۔ اچھا، خود سے؟ نہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی PPP کے تحت۔ CDA کا اس پر کوئی خرچہ نہیں آیا تھا۔ ٹھیک۔ لیکن اس وضاحت نے خود CDA کی وہ نگرانی کے نظام پر بہت سے سوال کھڑے کر دیے۔ بالکل، اگر منظوری نہیں تھی تو اتنا بڑا مجسمہ ایک مین سڑک پر لگنا شروع کیسے ہو گیا؟ یہی تو سوال ہے۔ کیا متعلقہ شعبے بالکل ہی بے خبر تھے؟ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے عمل میں جو ممکنہ خامیاں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، خاص طور پر جب عوامی جگہوں کی خوبصورتی کا معاملہ ہو۔ تو یہ صرف ایک مجسمہ لگانے اور ہٹانے کی کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ ہمیں اسلام آباد جیسے شہر کے اپنے کردار پر بھی وہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک شہر جو اپنی منصوبہ بندی، اپنی صاف ستھری سڑکوں، ہرے بھرے ماحول اور منظم ترقی کے لیے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو وہاں عوامی مقامات پر اس طرح کے فن پاروں کی جگہ کیا ہے اور لوگ ان پر کیسا رد عمل دیتے ہیں؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، اسلام آباد جسے وہ یونانی ماہر تعمیرات تھے کانسٹنٹین ڈاکسیڈس، انہوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ جی، ڈاکسیڈس۔ تو اس کا تو بنیادی تصور ہی ترتیب اور منصوبہ بندی پر تھا۔ شہر میں پہلے سے بھی قومی اور بین الاقوامی سطح پر مشہور فن پارے ہیں، تعمیرات ہیں، جیسے فیصل مسجد ہے یا پاکستان یادگار ہے۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، اور وہ سوچ سمجھ کر خاص جگہوں پر ایک واضح پیغام کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ وہ جدید اور روایتی فن تعمیر کا ایک اچھا امتزاج ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو حالیہ واقعہ ہے یہ شاید اسی تضاد کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک طرف شہر کا ایک منصوبہ بند کردار ہے اور دوسری طرف عوامی مقامات پر فن پاروں کی تنصیب کے لیے جو ضابطے ہیں، جو طریقہ کار ہے، ان پر عمل درآمد کتنا مؤثر ہے۔ خاص طور پر جب نجی شعبہ شامل ہو۔ بالکل۔ کیا نجی شعبے کے اشتراک سے جو کام ہوتے ہیں ان میں وہ جمالیاتی پہلوؤں کی جانچ پڑتال کہیں نظر انداز ہو جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔
تو پھر اس پورے واقعے سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ کیا سبق ہے اس میں؟ دیکھیں، ایک اہم سوچ تو یہ ہے کہ عوامی مقامات پر فن پاروں کی منظوری اور تنصیب کا جو عمل ہے وہ کتنا شفاف اور کتنا مؤثر ہے۔ کیا موجودہ طریقہ کار کافی ہے؟ یہ تو ایک انتظامی سوال ہو گیا۔ جی بالکل۔ اور دوسرا، اس سے بھی زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو فوری اور اجتماعی رد عمل ہوتا ہے وہ اب شہری ماحول کو کیسے تشکیل دے رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ کیا اب عوامی مقامات کی جمالیات کا فیصلہ کمیٹیوں کے بجائے وہ ٹویٹر کے ٹرینڈز کیا کریں گے؟ یہ تو بڑا سوال ہے۔ جی، یہ ایک قابل غور سوال ہے کہ ایک منصوبہ بند شہر کی جو شناخت ہے وہ عوامی رائے کے اس نئے تیز رفتار دباؤ کا سامنا کیسے کرے گی، خاص طور پر جب وہ رائے چند گھنٹوں میں کسی ٹھوس چیز کو ہٹوانے کی طاقت رکھتی ہو۔ صحیح۔ یہ شاید شہری منصوبہ بندی اور عوامی اظہار رائے کے درمیان ایک نئے توازن کی ضرورت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔